ہم گفتگو کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دین کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو دور جدید کے فتنوں سے آگاہ کرنا پڑے گا، وگرنہ ایک بات ذہن نشین رکھیں، جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا فتنہ جو ہر نبی نے جس سے اپنی امت کو خبردار کیا اور ڈرایا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی دھماکہ سا ہوگا اور ایک دم جو ہے وہ دجال کا ظہور ہو جائے گا اور ہم بڑی آسانی سے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فتنوں کا دور ہوگا، یکے بعد دیگرے فتنے آئیں گے، تو ہر آنے والا فتنہ اپنے بعد آنے والے فتنے کے لیے راہ ہموار کرتا چلا جائے گا۔ لوگوں کے اذہان اس کو قبول کرنے کے لیے بنتے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ بڑے اچھے ہوں گے، حالات بھی سازگار نہیں ہوں گے اور اچانک سے دجال کہے گا کہ میں دجال ہوں اور لوگ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے، نہیں، بلکہ اس کے آنے سے پہلے حالات بتدریج ایسے بنتے چلے جائیں گے کہ لوگ اس ایمانی لیول پر گر چکے ہوں گے کہ اس کو ہر بندہ اس کو پہچاننا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ نہیں، آپ آج کے دور میں دیکھ لیں کتنے ہی ایسے فتنے ہیں کہ ہم ان سے چاہتے ہوئے بھی خود کو بچا نہیں پاتے۔ آپ بتائیے، یہ موبائل فون کے اوپر یہ ٹک ٹاک کا فتنہ، یہ موبائل فون کے اوپر بےہودگی کا فتنہ، یہاں بیٹھے مجھ سمیت کئی ایسے دوست ہوں گے جو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب چیزیں دیکھ لیتے ہیں، جن کے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی یہ خرافات موجود ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے بچے ان خرافات کا شکار ہیں اور وہ ان کو روک نہیں سکتے۔ تو آپ کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ آپ دجال سے خود کو بچا لیں گے؟ اس لیے اگر اس دجالی فتنے سے خود کو بچانا ہے تو اس کے لیے گراؤنڈ بنانی پڑے گی، ہمیں بھی اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنی پڑے گی، وگرنہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ آپ بتائیں کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک ایسا فتنہ رہا ہے کہ جس میں مبتلا ہو کے وہ لوگ جو ہے وہ حق کو چھوڑ گئے اور وہ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو کے شیطان کے راستے پر چل پڑے۔ اور فتنے کا یاد رکھیں مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی ہی سن کر کے، بڑے ہی آپ کے جسم کو، آپ کے دماغ کو سن کر کے آپ کے اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگنے دیتا، آپ کو محسوس نہیں ہونے دیتا اور آپ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ آپ اپنے نوجوانوں کی حالت دیکھ لیں، فیم حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اور اس شہرت کے اوپر مال کمانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ آپ یہ ٹک ٹاک دیکھ لیں اور فیس بک نے نئی ایک آپشن ریلز کی نکال دی، وہ دیکھ لیں، آپ سٹوریز دیکھ لیں، آپ واٹس ایپ کا سٹیٹس دیکھ لیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بچے اور بچیاں بتائیں کیا وہ انتہائی بیہودہ قسم کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگ سفید داڑھیوں والے کیا وہ اس بیہودگی کے اندر شکار بن چکے ہیں یا نہیں بن چکے ہیں؟ آپ کسی پارک میں چلے جائیں، گٹ والا چلے جائیں، جناح پارک میں چلے جائیں، کسی ڈی گراؤنڈ کے اندر چلے جائیں، آپ کو گاہے بگاہے وہاں پر مخلوط ماحول، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی ویڈیوز بناتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، ان کے پیچھے گانے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے پیچھے ان کو کیا ملتا ہے؟ اس کے پیچھے ان کو مال ملتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ عزتیں کم ہو گئیں، اہمیتیں ختم ہو گئیں،
ایک وقت تھا جب ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ بیٹا زندگی میں سب سے قیمتی چیز عزت ہوتی ہے، عزت سے مال کمانا ضروری ہے، مگر مال وہ کمانا ہے جو عزت سے آئے، جو وقار سے آئے۔ ایک ٹیچر کی تنخواہ ایک طائفہ کی آمدن سے بہت کم ہوتی ہے، لیکن ایک ٹیچر کی جو عزت معاشرے میں ہوتی ہے وہ ایک فاحشہ عورت کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب افسوس یہ ہے کہ حاصل صرف مال رہ گیا، چاہے مال ناچ کے آئے، چاہے مال گانے گا کے آئے، چاہے مال الٹے پھلٹے کام کر کے آئے، چاہے وہ ٹک ٹاک بنانے سے آئے، چاہے وہ کچھ بھی کرنے سے آئے، مال آنا چاہیے اور زندگی کا حاصل یہی رہ گیا۔ اب آپ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجالی فتنے کے بارے میں ایک بڑا ہی خطرناک نقطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ اس کے پاس اتنی اتھارٹی آ جائے گی، اتنی طاقت اس کے پاس آ جائے گی کہ جس کو وہ چاہے گا اس کو مال ملے گا، اس کی فصل ہوگی، اور جس کو جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کے لیے زمین کو بنجر کر دے گا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کام یکمشت دجال کے آتے ہی نہیں ہو جائے گا۔ حالات جو نظر آ رہے ہیں کہ بدتدریج ہم اس طرف جائیں گے۔ کیسے کہ اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کیا دنیا کے اندر ایسے بیج نہیں بنا لیے گئے کہ وہ ایک دفعہ صرف اپنی پیداوار دیں گے اور اس کے بعد آپ اس بیج سے اگلی فصل حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو بیج حاصل کرنے کے لیے بل گیٹس سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا ایٹ دی اینڈ، یا آپ کو بل گیٹس یا اس کی متعلقہ ٹیم سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا۔ تو مجھے بتائیے یہ مال آپ کا فتنہ دجال کے دور میں بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ آپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کرنسی کو الیکٹرانک کرنسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ بڑی تیزی سے کریڈٹ کارڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ بڑی تیزی سے بٹ کوئن خرید رہے ہیں، آپ بڑی تیزی سے زمین جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل مصنوعی جگہ کے اوپر زمین خرید رہے ہیں۔ مجھے بتائیے آپ کی آنے والی نسل اگر اس کی کرنسی ساری اس کی موبائل پر ہوگی اور دجال کا ظہور ہوتا ہے اور وہ دجال یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا مانو، اگر تم مجھے خدا نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا کہ تمہاری کھڑی فصلوں کو آگ لگ جائے گی یا تمہارے نوٹ گھر میں پڑے پڑے جل جائیں گے۔ وہ کہے گا تمہارا اکاؤنٹ بلاک، تمہارا آج آپ کے یوٹیوب کے اوپر لاکھوں سبسکرائبرز ہوں، ایک بٹن آف کرنے سے اگر وہ آپ کا چینل بند کر دیتے ہیں آپ کی 10 لاکھ آمدن ماہانہ کی ختم ہو جاتی ہے۔ بتائیے آپ کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ آپ کچھ کر سکتے؟ آپ تو ان سے بات تک نہیں کر سکتے، آپ تو ان کو ایک کال تک نہیں کر سکتے، آپ ریکویسٹ کے میسج بھیج سکتے ہیں فیڈ بیک کے طور پہ، آپ کی سنوائی ہو گئی، نہ ہوئی تو نہ صحیح۔ تو دجال کا ظہور ایسے ہی نہیں ہو جائے گا کہ وہ کھڑا آ جائے گا۔ ہم بڑی تیزی کے ساتھ، ہم بڑی سپیڈ کے ساتھ اس کے شکنجے میں جو اس کے معاونین یہودی ہیں جو اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، ہم بڑی سپیڈ کے ساتھ اس کے جال کی طرف جا رہے ہیں۔ اور لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کا ایمان مضبوط نہ کیا، اگر ہم نے اس مال کی محبت کو اپنے بچوں کے ذہنوں اور دماغوں میں سے نہ نکالا، اگر ہم نے ان کو یہ نہ بتایا کہ بیٹا ایمان نہ بیچنا، سب کچھ بک جائے، سارے اکاؤنٹ بند ہو جائیں، سارے تمہارے پیکیجز بلاک ہو جائیں، تم کروڑوں روپیہ ہار جاؤ، مگر یاد رکھنا اپنا ایمان نہ بیچنا۔ اگر ہم نے انہیں اس دجالی فتنے کے بارے میں نہ بتایا تو بتائیں کوئی کس طرح سے یہ مان سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی مثال دی ہے جو دجال کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے پہچاننے کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان مومن ہوگا تبھی اس کو پہچان سکے گا۔ ایسا طاقتور اس کے پاس، اور آج دنیا سائنس ہمیں بتا رہی ہے شعاؤں کے ذریعے سے آپ کے سامنے ایک مصنوعی بندہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، وہ آپ سے باتیں بھی کرے گا، وہ آپ سے ہم کلام بھی ہوگا۔ آپ یہاں پر کھڑے ہیں لیکن امریکہ سے کوئی بندہ یہاں مسجد دارالسلام میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا اور آپ کو اس کی شبیہ نظر آئے گی۔ یہ کام ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے بتایا تھا کہ دجال کا معاملہ کیا ہوگا، کہ وہ ایک شخص مدینہ سے نکلے گا، دجال سے اس کی ملاقات ہوگی، وہ ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا اور اس کو پہچان لے گا۔ تو جیسے ہی وہ اس کو پہچانے گا تو دجال اس کو کہے گا کہ اچھا اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں خدا ہوں،
اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں ہی رزق دینے والا ہوں تو پھر میں تمہارے سامنے ایک کام کر کے دکھاتا ہوں، میں ایک شخص کو ماروں گا اور اس کو زندہ کر دوں گا، پھر تو تمہیں پتہ چل جائے گا نا کہ اللہ وہ ذات ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، پیدا وہ کرتا ہے، موت وہ دیتا ہے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے کر کے دکھاؤ، تو جب وہ اپنے سامنے ایک شخص کو کی گردن اتارے گا اور دوبارہ اس کو زندہ کر کے دکھائے گا، تو اب آپ مجھے بتائیے اتنے پختہ ایمان کی ضرورت ہے اس فتنے سے بچنے کے لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے سامنے تو کوئی بندہ نوٹ کو آگ لگا دے تو ہم کہتے ہیں جناب سب کچھ آپ کا ہے، کوئی ہمارے سامنے ہلکا سا جو ہے وہ اڑ کے دکھا دے گا تو ہم کہیں گے جناب آپ کو تو کیا بات ہے، ہم تو آپ کو سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار۔ کوئی بندہ آپ کو مار کے ایک بندہ زندہ کر کے دکھا دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ مومن بڑا پکا ہوگا، وہ مومن پکا ہوگا، وہ پھر یہ کہے گا کہ پہلے تو مجھے کوئی شک ہو سکتا تھا مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ کام ہوگا۔ یہ کام صرف یہ سارا شیطانی کام ہوگا۔ یوٹیوب کے اوپر آپ جائیں، راجر مارنیو کے نام سے ایک شخص کا انٹرویو پڑا ہے، شاید اب ڈیلیٹ نہ ہو گیا ہو، میں نے کافی پہلے سنا تھا۔ وہ کہتا ہے، اپنا دعویٰ کرتا ہے، پتہ نہیں وہ اس دعوے میں سچا ہے یا نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری ابلیس سے ایک یہودی نے ڈائریکٹ ملاقات کروائی، ڈائریکٹ ابلیس شیطان سے اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے ملاقات کی، اور اس نے کہا ان کے کچھ نمبرز ہوتے ہیں، وہ 33 نمبر تک وہ کہتا ہے میں پہنچا، تو اس نے کہا کہ میں نے ابلیس کو کہا کہ مجھے کیسے یقین آئے گا کہ تو ابلیس اور شیطان ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تو کہے تو میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ تیرے سامنے لا کے زندہ کر کے کھڑا کر دوں اور وہ تیرے سے باتیں کرے تو پھر تو مان لے گا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے کر کے دکھا، اور اس نے کہا کہ ہوائیں چلی، پردے ہلے اور میرے ماں باپ زندہ حالت میں میرے سامنے تھے اور میں نے ان سے باتیں کی اور وہ میرے ساتھ وہی باتیں کر رہے تھے جیسی کہ انہوں نے میرے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر ایمان لایا، میں اس کو مانا کہ واقعتاً میں آج کے بعد تیرا پیروکار ہوں۔ تو یہ آپ مجھے بتائیے اس طرح کے فتنوں سے کیا ہماری آنے والی نسل بچ پائے گی؟ جب ان کے سامنے اس طرح کی شعبدے بازیاں کی جائیں گی تو یہ ٹک ٹاک پر ناچنے والے اور یہ ویڈیوز بنانے والے کیا وہ اس طرح کے فتنوں سے بچ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، چلے ہم اپنی بات کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ابن سیاد اس کا نام تھا۔ شیطان اس کے پاس آیا کرتے تھے، اس کے ساتھ شیاطین جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ تھے، لوگ اس کو بھی منی دجال سمجھتے تھے، اس کو بھی لوگ دجال سمجھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے میں اس کا سر اتار دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اگر یہ دجال ہوا تو اس کا کچھ کر نہیں سکتا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو یہ ظلم ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے وہ قتل کریں۔ رسول اچھا اس پاور کا اندازہ آپ لگائیں کہ شیطان جو ہے وہ کس حد تک آپ کو کیچ کر سکتا ہے کہ شخصیت کون سی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن سیاد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس حدیث سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کو ٹریپ کرنا، آپ کو کیچ کرنا اور آپ کے دماغ کے اندر سے آپ کی باتیں نکال لینا یہ شیاطین کے لیے کتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ اور اس جدید ٹیکنالوجی کے دور کے اندر جب آپ کو چند پرزے لگا کے آپ کی دماغ کی معلومات جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی اٹیچ ہے، وہ بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کیا جانتے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس اچھی خبریں اور بری خبریں دینے والا بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، میں نے اپنے ذہن میں ایک لفظ سوچا ہے، میں نے اپنے ذہن میں ایک لفظ سوچا ہے، تم بتاؤ کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ اس نے جو بھی اس کے پاس آتا تھا شیطان، تو اس نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس نے کہا الدخ الدخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ہلاکت ہو، تیری رسائی بہرحال یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 60% تک یا 70% تک اس کی رسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا لفظ سوچا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سوچا تھا الدخان، سورۃ الدخان،
میں نے سورۃ الدخان کا لفظ سوچا تھا اپنے دماغ میں، اور اس نے ابن سیاد نے، جس کے پاس شیطان آتا تھا، الدخ تک اس نے رسائی حاصل کر لی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جن کے ارد گرد آپ سمجھ لیں کہ ایک روحانی حصار، ایک پاورفل اسٹرانگ شخصیت تقوی کے لحاظ سے، ان سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ تو ہماری آپ کی کیا مجال ہے؟ ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ شاید یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے۔ یہ ابن سیاد بڑا ہو گیا تو لوگ لیکن بہرحال اس کی ایسی باتوں کی وجہ سے اس سے ڈرتے تھے، تو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے سے مکے کی طرف جا رہا تھا تو ابن سیاد ہمارے ساتھ تھا، ابن سیاد ہمارے ساتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا تو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا، تو یہ دودھ کا گلاس لے کے نا ابن سیاد یہ میرے پاس آیا، تو مجھے کہتا ہے کہ دودھ پئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دودھ کی دعوت جو ہے وہ نہیں انسان کو ٹھکرانی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں صحابی کہ لیکن اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھی نا، میرا دل نہیں چاہتا تھا یہ میرے پاس بیٹھے یا میں اس کا دودھ پیوں۔ خیر وہ انہوں نے بہانہ بونا مار کے کہا جی بس تم پی لو، میری طبیعت نہیں، دل نہیں۔ خیر اس نے کہا، کہتے ہیں وہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے دیکھیں لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال مکے اور مدینے نہیں داخل ہو سکے گا، میں مدینے میں رہتا ہوں اور مکے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے واقعی بات تو ٹھیک۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر ہوگا اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ نے کہا یہ بھی بات بالکل صحیح۔ اس نے پھر تیسری ہمدردانہ بات میں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میں اپنے بچے جو ہیں وہ مدینہ میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے نا اس پہ ترس آنے لگ گیا کہ واقعی یار یہ بڑا مظلوم بندہ ہے، ہم اس کو دجال سمجھتے ہیں اور یہ دجال ہو نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ واقعی تمہارے ساتھ نا زیادتی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں ہوتی تو میرے ساتھ زیادتی ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ دجال ہے کہاں پہ۔ کہتے ہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ دجال اس وقت کہاں پہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا تیرا بیڑا گرک ہو جائے، وہ اس سے ویسے ہی ڈر کے دور بھاگ گیا۔ تو اس طرح کی بات، اور پھر وہ غائب ہو گیا نہ۔ وہ ابن سیاد جو تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی میت اس کو مرا ہوا نہیں دیکھا، نہ اس کا کوئی جنازہ پڑھا گیا۔ وہ ہیرا کی لڑائی کے اندر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ بہرحال اس طرح کے بہت سے انہونیاں جو ہیں وہ گاہے بگاہے ہوتی رہی ہیں کہ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس سے تو صحابہ کرام تک جو ہے وہ ڈرتے تھے اور وہ خوف زدہ ہوتے تھے کہ کہیں یہی جو ہے وہ یہ دجال نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے اس سے ایک بہت بڑا فائدہ جو مجھے اور آپ کو جو ہمیں ہو جائے گا کہ اگر ہم ان پیشین گوئیوں کے بارے میں پختہ علم رکھتے ہوں گے، اگر ہم ان پیشین گوئیوں کے بارے میں جانتے ہوں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتا چکے ہوں گے، تو کم از کم ایک فائدہ جو اس سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم بہت سے جھوٹے اور فراڈیوں سے بچ جائیں گے۔ ہم بہت سے جھوٹ اور فراڈ سے بچ جائیں گے۔ اور ایک اور پہلو میں آپ کو بتا دوں، جس وقت امام مہدی آئیں گے یا دجال آئے گا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اس وقت بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی امام مہدی کو اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے کہ کیسے پتا چلے کہ تم سچے ہو، تم سے پہلے کئی جھوٹے دعوے دار آ چکے۔ آپ کو میں نے شاید وہ واقعہ پورا سنایا تھا کہ جس وقت سعودی عرب کے اندر سن 1979 کے اندر شاید امام مہدی ہونے کا، مہدی کے ظہور کا دعویٰ کیا تھا اور خانہ کعبہ کو معصور کر لیا تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت کے اور اس وقت بھی وہ شیوخ زندہ ہیں، بڑے بڑے علماء، چھوٹے لیول کے نہیں، بڑے بڑے علماء، مدینہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی جا کے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا، اور آئے تیسرے دن کوئی نہ کوئی امام مہدی کا ظہور کرتا رہتا ہے، دعویٰ کہ نہیں کرتا رہتا۔ تو جب اصل امام مہدی آئیں گے تو مجھے بتائیے کہ آپ اور میں، ہم جیسے لوگ ان کو پہچان پائیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہماری پختگی نہیں ہوگی، اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ وہ فاطمی خاندان سے ہوں گے اور ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا اور ان کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دعویٰ کریں اور سارے جو ہے وہ چل دوڑیں ان کی طرف، بلکہ ان کی ایک نشانی ہوگی۔ جس وقت وہ مکہ میں امام مہدی اپنے آنے کا اعلان کریں گے تو ان کا ایک اسپیسیفک نشانی ہوگی، اور وہ کیا ہوگی کہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر چلے گا، اللہ رب العزت اس لشکر کو
اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے زمین کے اندر دھنسا دے گا، تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ سچا امام مہدی ہے۔ اس لشکر کے دھنس جانے کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ سچا جو ہے یہ امام مہدی ہے، لہذا پھر لوگ جو ہے وہ جوق در جوق جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ اگلی بات سن لیجیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس وقت دجالی فتنے کا اور ٹیکنالوجی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے علاقے میں ایک مسجد کے مینار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوں گے، اور یہ بدلہ ہوگا یہودیوں کا جو انہوں نے اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تئیں سولی چڑھایا تھا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی نبی کے ہاتھوں جن کو انہوں نے اپنے تئیں سولی چڑھایا تھا، اسی نبی کے ہاتھوں ان کو دوبارہ دنیا میں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ یہ نزول عیسیٰ کا ایک بہت بڑا مقصد بھی ہے۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں، آپ کو شاید یہ سن کے حیرانگی ہو کہ ہم اپنی زندگی میں اگر نہ دیکھ سکیں تو ہماری آنے والی نسلیں یہ دیکھیں گی کہ اس وقت اس کے اوپر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو جعلی اور فراڈ طریقے سے ٹریپ کرنے کے لیے اس وقت اس پہلو کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ ایسی ریز جو ہیں وہ انہوں نے دریافت کر لی ہیں کہ جس سے وہ آسمان کا منظر بدل دیں گے۔ مصنوعی بادل تک وہ بنا چکے ہیں، اپنی بادلوں کو ہوا کے ذریعے سے لے جا کر کہیں اپنی مرضی سے بارشیں نازل کروانا، بارش کو کرنا، اس پر وہ ورک کر چکے ہیں۔ اس پر ورک کیا جا چکا ہے کہ وہ سورج کی ریز کو بدل کر کسی جگہ پہ حرارت زیادہ کر سکتے ہیں اور کسی جگہ پہ حرارت کم کر سکتے ہیں۔ اور اب اس کے اوپر ورکنگ کی جا رہی ہے کہ آسمان کے اوپر ایسی ریز چھوڑی جائیں کہ جس سے آسمان کا منظر بدل جائے، اور مصنوعی طور پر شعاعوں کے ذریعے سے ایک عیسیٰ جو ہے وہ مسجد سے اتارا جائے۔ ہوگا وہ سب دھوکہ اور فراڈ، لیکن مسلمان اس کو عیسیٰ سمجھ کے اس کے اوپر ایمان لے آئیں، اور ہوگا وہ یہودیوں کا بھیجا ہوا، یہودیوں کا نازل کیا ہوا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے لاہور شہر کے اندر، آپ کے سیالکوٹ شہر کے اندر 30 سال سے امامت کروانے والا شخص جب پکڑا جاتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے یہ تو یہودی تھا۔ یہ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں۔ آپ کے پاکستان کے اندر 30 سال سے امامت کروانے والے لوگ جب ان کے بارے میں کوئی خبر لیک ہوئی، پکڑا گیا تو پتہ لگا کہ یہ تو یہودی تھا، اور امام مسجد بن کے ساری زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہے اور مسلمانوں کو دھوکے اور فراڈ کے ذریعے سے تعلیمات دے رہا ہے۔ یہ فتنوں کے اس دور میں ایسے فتنے ہیں کہ جن سے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے، بہت محال ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ اگر انسان، یہ جو موبائل فون ہے نا، اگر انسان کا دماغ حاضر نہیں ہوتا تو وہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ آپ کی آنے والی نسلوں، آپ جب موبائل فون کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یہ ایک چھوٹے سا ایکسپیریمنٹ ہے، تو آپ مجھے بتائیں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ موبائل میں اتنے مگن ہوتے ہیں یا آپ کے بچے موبائل میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ان کو آواز دو، ان کو سنائی نہیں دیتا۔ وہ اپنی گیم کے اندر یا اپنی اس نشے کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں۔ تو تیسرا نشہ موبائل فون کے ذریعے سے جو آپ کی آنے والی نسلوں کو لگایا جا رہا ہے، تیسرا نشہ جس میں وہ اپنا دماغ ویسے ہی استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اور وہ ہے بے حیائی کے فروغ کا نشہ، پورن ویڈیوز اور پورن سائٹ کا نشہ۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جس تک رسائی ہماری نوجوان نسل کے لیے آسان کر دی گئی، اور اس کے نقصانات یہ ہیں کہ یہ ایک نشے کی طرح نوجوانوں کو لگ جاتا ہے، اور پھر اس سے انسان آگے سے آگے اور آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کے لیے زنا کے راستے کھلتے ہیں اور زنا آسان ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ لوگ جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وہی کچھ پریکٹیکل اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ چاہتے ہیں جو انہوں نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوتا ہے، اور جب وہ ان کو نظر نہیں آتا تو پھر وہ میڈیسن کا استعمال کریں گے، پھر وہ ٹوائز کا استعمال کریں گے، پھر وہ غیر فطری طریقوں کی طرف جائیں گے، گویا کہ اس طریقے سے وہ آپ کے معاشرے کو گندا کر دیں گے۔ ایک گندا معاشرہ، ایک بے حیائی
کا رچا بسا معاشرہ، وہ معاشرہ جس کو ایڈکشن ہو گئی ہو پورن کی، کیا ایسا معاشرہ دجال کا مقابلہ کر سکے گا؟ کیا ایسا بچہ دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکے گا کہ جو اس کو یہ کہے گا کہ اگر تم مجھے خدا نہیں مانتے تو تیرا کیریئر تباہ، اگر تم مجھے خدا نہیں مانتا؟ اور اس سے اگلی بات سمجھ لیجئے، آج اس دنیا کے اندر کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہم اپنے ولاز اور اپنے محلات جن کو ہم جنت نظیر بنا رہے ہیں، جنت کی طرح بنا رہے ہیں، ہم گھروں کے راستے ایسے بنا رہے ہیں کہ جب ہم ان پر چلیں تو نیچے سے پانی چل رہا ہو، ہمارے گھروں کے باہر خوبصورت لون، خوبصورت ڈیکوریشن، تو دجال کیا کرے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک جنت بنائے گا اور پھر وہ ایک جہنم بنائے گا۔ اور ایک بات بڑی مشہور آج کل ہو رہی ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں، کہ سعودی عرب کے اندر ایک دجالی شہر بننے جا رہا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر بہت سی ویڈیوز اس کے اوپر آپ کو مل جائیں گے کہ سعودی، سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر ایک دجالی شہر، اس کو جو ہے وہ دانشوروں نے نام دیا کہ یہ دجال کا شہر بننے جا رہا ہے۔ کیا کرے گا دجال؟ وہ کوئی ایسی جنت نہیں بنا دے گا جیسی اللہ رب العزت کی جنت ہے، یا وہ جہنم کوئی ایسی آگ کے انگارے اور آگ کے گڑھے نہیں بنا دے گا، بلکہ وہ شخص جو اس کو خدا مانے گا وہ اس کو اپنی اس شہر میں داخلہ انٹری دے گا، وہ اس کے لیے وہ محلات، وہ آسائشیں، وہی کچھ، وہ بے حیائی کا فروغ، وہ شراب کی عام اجازت، وہ ایک ایسی سٹی کے جس کے اندر کوئی قانون نہیں ہوگا، وہ ایک ایسا ماحول کہ جس کے اندر سوائے عیاشی اور تماش بینی کے اور کچھ نہیں ہوگا، وہ اس میں اس کو انٹری فری دے گا۔ جو اس کو مانے گا وہ کہے گا یہ میری جنت ہے، چلے جاؤ اس میں، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا، وہ اس کے لیے زندگی کو جہنم بنا دے گا، غربت اور افلاس کے اندر اس کا ڈبو دے گا، اذیتیں اس کا مقدر بنا دے گا۔ آپ مجھے بتائیے، وہ قوم جو امریکہ کے ویزے کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر مرضیت لکھوانا جو ہے وہ روا رکھتی ہو، وہ قوم جو اپنا دین بظاہر بدل لیتی ہو، آپ کے وہ بچے، میرے پاس سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں، آپ کے بچے، مسلمانوں کے بچے، پاکستانیوں کے بچے جب وہ جرمنی میں جاتے ہیں، جب وہ یورپ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ پیپر میرج نہیں کرتے؟ وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کا بچہ پیپر میرج کر سکتا ہے، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کا بچہ بڑے سے بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ یو کے کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی ولدیت بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ ایسے بے شمار کیسز، ولدیت بدل لی، پیپر میرج کی، اپنے آپ کو قادیانی لکھوایا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ مجھے بتائیے، اگر آپ کی نسل یہ کام کر رہی ہے، کل کو دجال جب انہیں ایک بہت خوبصورت ویلے میں کہے گا کہ مجھے خدا مانو یہ تمہارا، تو کیا وہ انکار کر سکیں گے؟ کیا وہ خود کو روک سکیں گے؟ اپنی اس خواہشات کو روک سکیں گے؟ جو آج چند لاکھ روپے یا چند ہزار روپے کے لیے اپنے پردے کو، جو عورت یا ہماری بچی جو اپنے پردے کو نہیں بچا سکتی، وہ کل کو ایک ویلے کے لیے اپنا ایمان کیسے بچائے گی؟ جس کو آج شیطان یہ کہتا ہے کہ تمہیں ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ ملے گا، 1 لاکھ مل جاتا ہے نا، کیا کرنا ہے تم نے اپنے بیڈ روم میں سامنے موبائل رکھ کے ڈانس کر کے پیچھے گانا لگا کے تم نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی، تم نے کوئی بےہودہ سا کام کر کے دکھانا ہے۔ کیا ملے گا تمہیں فیم ملے گا، تمہیں 1 لاکھ ملے گا۔ میرے بھائیوں، جو ہماری نسل اب ان پیسوں کے لیے جو اپنی پردے کو چاک کر چکی ہے، جو اپنی عزت کو ختم کر چکی ہے، جو اپنے وقار کو ختم کر چکی ہے، وہ کیسے اس قابل ہوگی کہ وہ کل کو ایک بہت بڑی کالونی کی شان و شوکت کو دیکھ کر اس کو انکار کر سکے؟ اس لیے ہم بہت حد تک غلامی کی دلدل کے اندر دھنس چکے ہیں۔ اب ایک ہی صورت باقی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کم از کم اتنی اویئرنیس دے جائیں کہ ان کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر اتنا ضرور پختہ ہو جائے کہ وہ ایمان نہ دیں، باقی سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کو یہ بتانا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک عزت اور وقار کی زندگی مکہ میں بھی گزاری. آپ کے پاس دولت نہیں تھی, آپ کے پاس مال نہیں تھا, آپ کے پاس شان و شوکت جس طرح کی وڈیروں کی ہوتی ہے وہ نہیں تھی, مگر اس کے باوجود مکے کے بڑے بڑے تاجر آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. آپ پر جھوٹا الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا. جب مکے کے تاجروں نے آپس میں مشاورت کی کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاپ کیا جائے آپ کی تعلیمات کو, تو کسی نے کہا تھا کہ اس کے اوپر جھوٹے ہونے کا الزام لگاؤ, اس کے اوپر فراڈیا ہونے کا نعوذ باللہ الزام لگاؤ. تو انہوں نے کہا کیسے لگائیں, کیسے لگائیں, وہ تو صادق اور امین ہے, وہ تو ایماندار ہے, اس کے پاس ہم اپنی امانتیں رکھواتے ہیں. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو پیوند لگے کپڑے پہنا کرتے تھے, ان کے پاس مال نہیں تھا, مگر ان کو اللہ رب العزت نے وہ عزت, وہ شان و شوکت اور وہ رعب عطا کیا تھا. اور یہ رعب یہ ایمان سے ملتا ہے, یہ رعب مال و دولت سے نہیں ملتا. اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات, جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں. گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا, قلندری سے ہوا تمنگری سے نہیں. اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا, اے مسلمانوں, اگر دنیا میں تمہیں کبھی شان و شوکت ملی ہے, کبھی دنیا میں تمہیں عروج ملا ہے, کبھی دنیا میں تمہیں اللہ نے غلبہ دیا ہے, تو یاد رکھنا وہ تمہیں تمہاری درویشی اور تمہیں تمہاری سادگی کی وجہ سے ملا ہے. تمہیں کبھی بھی شان و شوکت اور کبھی بھی بڑے بڑے محلات بنانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کبھی بھی دنیا میں تمہیں عروج عطا نہیں کیا ہے. لیکن آج ہمارا, میرا, آپ کا, ہم سب کا یہ ذہن بن چکا ہے, یہ اس فتنے کی طرف ایک قدم جو ہے وہ اٹھایا جا چکا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے. اور آخری بات ایک جج کر لیجئے, اس کے لیے بہت جگرا چاہیے, بہت بڑا حوصلہ چاہیے, جو بات میں اب کرنے لگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی طرف نشاندہی کی تھی. جب ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سوچ لے. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر تیار ہو جا آزمائشوں کے لیے, کیونکہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اس کے اوپر آزمائشیں بڑی تیزی سے آتی ہیں. سب سے زیادہ مقام نبیوں کا ہے اور سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں کے اوپر آئی ہیں. جو جتنا نیک گزرا اللہ رب العزت نے اس کا اتنا ہی اس کو چکی میں سے گزارا اور اپنے قریب اپنا قرب عطا کیا. ایک بات اور اپنی آنے والی نسلوں کو کنورٹ کر دیجئے, یہ آج کے پورے خطبہ جمعہ کا سمجھنے کے ایک نصیحت ہے, ایک آخری. اور وہ کیا ہے کہ ہمارا مائنڈ یہ بن گیا ہے اور ہماری آنے والی نسل کا مائنڈ یہ بن گیا ہے کہ مالی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے دنیا کے اندر جو ہمارا سٹیٹس ہے, جو ہمارا مالی لیول ہے, آئندہ آنے والے دن میں یہ اس سے اوپر جانا چاہیے, یہ ڈاؤن نہیں ہونے دینا چاہیے. بات سمجھے؟ آج اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے, اگر 10 سال بعد وہ بندہ گاڑی نہیں نہ لے سکا تو ہم اسے کہیں گے تو نے زندگی میں کچھ نہیں کیا, فضول زندگی گزاری, تو فضول ہے تیری زندگی. کیوں؟ تو 10 سال سے موٹر سائیکل پہ ہے, وہ فلانے کو دیکھ, وہ فلانے کو دیکھ, وہ فلانے کو دیکھ, وہ فلانے کو دیکھ. یہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم اگر مال میں اپنا لیول, اپنا سٹیٹس اپ نہیں کر رہے دن بدن, ہر آنے والے سال میں اوپر سے اوپر نہیں کر رہے, 1 سے 2 اور 2 سے 3 اور 3 سے 4 نہیں کر رہے, تو ہمارے والدین, ہم خود, ہمارے دوست, ہمارے ملنے والے, وہ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ بھائی تو ناکام انسان ہے, تو کامیاب نہیں ہے, تو کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سے اب مائنڈ یہ بن گیا کہ ہم پھر اس لیول سے اوپر جانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب اوپر جانا ہے, حلال آئے یا حرام آئے, اب اوپر جانا ہے, اور نیچے لیول کو تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے کہ پہلے میری آمدن 10 لاکھ تھی, اب 5 لاکھ ہو جائے اور میں 5 لاکھ پہ گزارا کر لوں اور خوش ہو جاؤں.
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نچلے لیول کو جو ہے وہ قبول کر لیں. یہ اس دور کا ایسا فتنہ ہے جو دجال کے راستے میں سب سے ہموار چیز ہوگی کہ وہ آپ کے سٹیٹس کو جب اوپر کرے گا آپ بڑی آسانی سے قبول کر لیں گے. جب وہ آپ کے سٹیٹس کو گرانے کی کوشش کرے گا آپ سے یہ برداشت نہیں ہو پائے گا. آپ کو عادت ہی نہیں ہوگی. آپ تانے سن کے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اوپر ہی جانا ہے نیچے نہیں آنا. اور اس کے مقابلے میں نیکی کا حال یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہماری نمازیں کیا ہیں, ہمیں نہیں پتا ہم نے جمعے کے دن نماز جو ہے وہ سورۃ الکہف پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جو سورۃ الکہف پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی ابتدائی 10 آیات اللہ رب العزت اسے دجالی فتنے سے محفوظ فرما لے گا. یہ ایک روحانی تقویت ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. ایک روحانیت جو ان آیات میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ ہے بس انسان کو مضبوط کر دے گی. لیکن آپ سروے کر کے دیکھ لیں, مجھ سمیت ہمارے گھروں میں ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی بچہ ہو جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہو یا اس کی ابتدائی 10 آیات پڑھتا ہو, کہنے کو ہم کہیں گے ایسی کی تیسی دجال کی آ کے تو دیکھیں ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ایسے اتنا آسانی سے نہیں ہوگا. وہ آئے گا پوری تیاری کے ساتھ اور وقت دور نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ رب العزت جو ہے وہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.